کیلنڈر کی داستان۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے ہوتا تھا 310 دن کا ایک سال، پھر 25 مارچ کو نئے سال کی شروعات ہونے لگی۔ جانیے کیلنڈر کی پوری کہانی میرے ساتھ۔ 1 جنوری سے کیوں شروع ہوتا ہے نیا سال؟ 500 سال پہلے تک عیسائی دیش 25 مارچ سے مناتے تھے نیا سال۔ انگلینڈ میں 1752 سے 1 جنوری کو سال کا پہلا دن منایا جانے لگا۔ ہندوستان میں بھی 1752 سے ہی نئے سال کی شروعات 1 جنوری کو مانی جانے لگی۔ آج 2020 ختم ہو چکا ہے اور دنیا بھر میں 1 جنوری کو نئے سال کا جشن منایا جا چکا ہے۔ لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا ہے کہ آخر جنوری کو ہی پہلا مہینہ کیوں مانا جاتا ہے اور 1 جنوری سے نئے سال کی شروعات کیوں ہوتی ہے؟ دراصل رومن کیلنڈر کے مطابق جنوری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کیلنڈر کو رومن بادشاہ جولیس سیزر نے 2000 سال پہلے شروع کیا تھا، لیکن اس کا پورا کریڈٹ صرف جولیس سیزر کو دینا پوری طرح صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک ہزاروں سال پرانی کہانی ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کہانی۔ 45 عیسیٰ قبل رومن بادشاہ نے شروع کیا تھا نیا کیلنڈر۔ رومن سلطنت میں کیلنڈر کا چلن تھا۔ جولیس سیزر سے پہلے نوما پوپیلس روم کا بادشاہ تھا۔ نوما کے وقت میں جو کیلنڈر تھا وہ 10 مہینے کا تھا، کیونکہ اس وقت ایک سال کو تقریباً 310 دنوں کا مانا جاتا تھا۔ تب ایک ہفتہ بھی 8 دنوں کا مانا جاتا تھا۔ نوما نے ہی مارچ کے بجائے جنوری کو پہلا مہینہ مانا۔ جنوری نام رومن دیوتا جینس کے نام پر رکھا گیا۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ جینس کے 2 منہ ہوا کرتے تھے، آگے والا منہ شروعات اور پیچھے والا منہ خاتمہ کا مانا جاتا تھا، جبکہ مارچ مہینے کا نام رومن دیوتا مارس کے نام پر رکھا گیا۔ چونکہ مارس کو جنگ کا دیوتا مانا جاتا تھا، اس لیے نوما نے جنگ کی جگہ شروعات کے دیوتا کے مہینے سے سال کی شروعات کی۔ اس طرح جنوری سال کا پہلا مہینہ ہو گیا۔ 46 عیسیٰ قبل یعنی عیسیٰ مسیح کے پیدائش سے 46 سال قبل رومن راجا جولیس سیزر نے نئے حساب کتاب کی بنیاد پر نیا کیلنڈر جاری کیا۔ اس کیلنڈر میں 12 مہینے تھے۔ جولیس سیزر نے جو حساب لگوائے تھے اس سے یہ سامنے آیا کہ زمین کو سورج کا چکر لگانے میں 365 دن اور 6 گھنٹے لگتے ہیں۔ اس لیے جولیس سیزر نے رومن کیلنڈر کو 310 دنوں سے بڑھا کر 365 دن کا کر دیا۔ 45 عیسیٰ قبل کی شروعات 1 جنوری سے کی گئی۔ 44 عیسیٰ قبل میں جولیس سیزر کا قتل ہو گیا۔ اس کے اعزاز میں سال کے 7ویں مہینے کا نام جولائی کر دیا گیا۔ پہلے جولائی کا نام کوئنٹلس ہوا کرتا تھا۔ رومن سلطنت جہاں تک پھیلی ہوئی تھی وہاں نیا سال جنوری سے منایا جانے لگا۔ اس کیلنڈر کو جولین کیلنڈر کا نام دیا گیا۔ پھر ہوئی عیسائیت بنام رومن کی لڑائی۔ 5ویں صدی آتے آتے رومن سلطنت کا زوال ہونا شروع ہو گیا اور عیسائی مذہب اس درمیان دنیا میں تیزی سے پھیلنے لگا۔ عیسائیوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ہی نئے سال کی شروعات کو لے کر تنازع بھی شروع ہو گیا۔ عیسائی مذہب کے لوگ 25 مارچ یا 25 دسمبر سے اپنا نیا سال منانا چاہتے تھے۔ ایسا اس لیے کیونکہ عیسائیوں کا ماننا تھا کہ 25 مارچ کو عیسیٰ مسیح کی ماں مریم کو یہ پیغام ملا تھا کہ ان کے گھر عیسیٰ مسیح کا جنم ہونے والا ہے۔ 25 دسمبر کو عیسیٰ مسیح کا جنم ہوا، اس لیے عیسائی ان دونوں تاریخوں میں سے کسی ایک میں نیا سال شروع کرنا چاہتے تھے۔ اس میں بھی زیادہ تر کا ماننا تھا کہ 25 دسمبر کو کرسمس منایا جاتا ہے، اس لیے نیا سال 25 مارچ سے منایا جائے۔ اس کے بعد عیسائیوں نے 25 مارچ سے نیا سال منانا شروع کر دیا۔ پھر آیا ایک اور نیا کیلنڈر۔ بعد میں جب پھر حساب لگایا گیا تو پایا گیا جو وقت کا حساب لگایا گیا تھا اس میں کچھ خامی تھی۔ جولین کیلنڈر کے حساب سے ایک سال 365 دن اور 6 گھنٹے کا تھا، لیکن جب دوبارہ حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ ایک سال 365 دن 5 گھنٹے 48 منٹ اور 46 سیکنڈ کا ہوتا ہے۔ اس سے ہر 400 سال میں وقت 3 دن پیچھے ہو رہا تھا۔ ایسے میں 16ویں صدی آتے آتے وقت 10 دن پیچھے ہو چکا تھا۔ 1580 کی دہائی میں رومن چرچ کے پوپ گریگری 13 نے اس پر کام شروع کر دیا۔
اس نے 10 دن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے 1582 کے کیلنڈر میں 10 دن بڑھا دیے۔ 1582 کے کیلنڈر میں 5 اکتوبر کے بعد سیدھی 15 اکتوبر کی تاریخ رکھی گئی۔ اس کیلنڈر کو گریگورین کیلنڈر کا نام دیا گیا۔ اس میں بھی نیا سال 1 جنوری سے ہی شروع ہوتا تھا۔ برٹین کے پوپ نے گریگورین کیلنڈر کو ماننے سے انکار کر دیا۔ گریگورین کیلنڈر کو سب سے پہلے 1582 میں اٹلی، فرانس، اسپین اور پرتگال نے اپنایا۔ 1583 میں جرمن، سوئٹزرلینڈ، ہالینڈ نے، 1584 میں پولینڈ اور 1585 میں ہنگری نے اسے اپنایا۔ چین نے 1912، روس نے 1917 اور جاپان نے 1972 میں اس کیلنڈر کو اپنایا۔ 1752 تک برٹین میں 25 مارچ سے ہی نئے سال کی شروعات ہوتی تھی۔ 1752 میں انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں اس بات پر اتفاق رائے بنی کہ انگلینڈ کو بھی نئے سال کی شروعات کے معاملے میں باقی یورپین دیشوں کے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس کے بعد برٹین نے بھی اس کیلنڈر کو اپنا لیا۔ کیونکہ 1752 میں ہندوستان پر برٹین کا راج تھا، اس لیے ہندوستان نے بھی 1752 میں اس کیلنڈر کو اپنا لیا۔ ہندوستان میں الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ دن سے شروع ہوتا ہے نیا سال۔ آج تقریباً دنیا کے تمام ملکوں میں 1 جنوری سے ہی نئے سال کی شروعات ہوتی ہے، لیکن کچھ دیشوں میں آج بھی 1 جنوری سے نئے سال کی شروعات نہیں مانی جاتی۔ ہندوستان میں الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ دن نئے سال کی شروعات ہوتی ہے۔ مراٹھی گوڑی پڑوا پر تو گجراتی دیوالی پر نیا سال مناتے ہیں۔ ہندو کیلنڈر میں چیتر مہینے کی پہلی تاریخ سے نیا سال منایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔